ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ آج ہمارا 5واں لیکچر ہے اور اس میں آج ہم گرامر کا پورشن پریپوزیشن جو ہے اسے ڈسکس کریں گے۔ پریپوزیشن ہے کیا؟ اسے ہم اردو میں حرف جار کہتے ہیں، جیسا کہ میں، سے، تک، اوپر، نیچے، یہ سارے ہمارے حروف جار ہیں۔ انگلش میں انہیں ہم ان، انٹو، آن، ایٹ، اوور، فرام، ٹو، آف، بائی۔ ڈیفینیشن میں دیکھیں، دا ورڈ دیٹ کنیکٹس اے ناؤن ٹو این ادر ناؤن، یعنی ایسا لفظ جو کسی اسم کو دوسرے اسم سے یا آر کنیکٹس اے ورب ٹو اے ناؤن، یا پھر کسی فعل کو اسم سے ملائے، اسے ہم بیٹا پریپوزیشن کہتے ہیں۔ مثال میں دیکھیں، دا بک از آن دی ٹیبل، اس میں بک اور ٹیبل دونوں ناؤن ہیں اور ان دونوں کو کس نے ملایا؟ آن نے، اور آن جو ہے یہ ہماری پریپوزیشن ہے۔ دوسری مثال میں دیکھیں، ہی جمپڈ انٹو دی کینال، اس نے نہر میں چھلانگ لگائی۔ اس میں جمپ جو ہے یہ ہمارا ورب ہے، فعل ہے، اور دوسری طرف کینال جو ہے یہ ہمارا ناؤن ہے، اسم ہے، اور ان دونوں کو کس لفظ نے ملایا؟ انٹو نے۔ لہٰذا انٹو جو ہے یہ ہماری پریپوزیشن ہے۔ تو مختلف پریپوزیشن ذرا آپ نوٹ کر لیں، ان، انٹو، آن، ایٹ، اوور، فرام، ٹو، آف، اپ، انڈر، بلو، ایٹسٹرا، یہ ساری پریپوزیشن۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ ہیں جو آپ وقت کے ساتھ انشاءاللہ آگے دیکھیں گے اور سیکھتے جائیں گے۔ اب بیٹا ہم ان پریپوزیشن کا استعمال دیکھیں گے۔ سب سے پہلے مثال میں دیکھیں، ہی ڈائیڈ آف کالرا، وہ ہیضہ سے مرا۔ تو اس میں ہم نے ڈائی کے بعد پریپوزیشن آف استعمال کی ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی انسان کسی بیماری سے مرے، کوئی جانور کسی بیماری سے مرے، تو اس کے لیے ہمیشہ پریپوزیشن او ایف، آف استعمال ہوتی ہے۔ اسی طرح وقت کے لیے صبح، شام، اس کے لیے ہم پریپوزیشن ان استعمال کرتے ہیں۔ مثلاً آئی میٹ ہم ان دا مارننگ، میں اسے صبح ملا۔ اسی طرح نیکسٹ دیکھیں، آئی میٹ ہم ایٹ نائٹ، لہذا رات کے لیے اور دوپہر کے لیے، نون اور نائٹ، ان دونوں کے لیے پریپوزیشن کیا استعمال کرتے ہیں؟ ایٹ۔ اس کے علاوہ بیٹا یہ 4 الفاظ ہیں انگلش کے، اکثر ان میں بچے جو ہیں دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ یہ سپیریئر، انفیریئر، جونیئر، سینئر، اور اس کے علاوہ ایک پرائر بھی ہے، PRIOR، پرائر۔ یہ بیٹا وہ الفاظ ہیں جن کے بعد ہمیشہ پریپوزیشن ٹو استعمال ہوتی ہے۔ مثلاً ہی از سینئر ٹو می، وہ مجھ سے سینئر ہے، تو اس کے لیے میں نے کیا پریپوزیشن استعمال کی؟ ٹو۔ اسی طرح آئی ایم جونیئر ٹو ہم، ہی ریچڈ پرائر ٹو می، وہ مجھ سے پہلے پہنچا۔ تو یہ بیٹا ہمارے جو الفاظ ہیں سپیریئر، انفیریئر، جونیئر، سینئر اور پرائر، ان سے پہلے ہمیشہ پریپوزیشن ٹو استعمال ہوتی ہے۔ ایک اور لفظ کا اضافہ کر لیں، پریفر، PREFER، پریفر۔ پریفر مین ترجیح دینا، اس کے لیے بھی پریپوزیشن ٹو ہی استعمال ہوتی ہے۔ مثلاً آئی پریفر فروٹ، میں پھلوں کو ترجیح دیتا ہوں، ٹو میٹ، گوشت پہ، تو اس کے لیے بھی پریپوزیشن ٹو ہی استعمال ہونی ہے۔ تو یہ بیٹا 6 الفاظ ہیں، سپیریئر، انفیریئر، جونیئر، سینئر اور پریفر اور پرائر۔ ہمیشہ یاد رکھیں ان کے بعد پریپوزیشن ٹو استعمال ہوگی۔ اب آ جائیں بیٹا وقت کے لیے۔ وقت کے لیے ہمیشہ پریپوزیشن ایٹ استعمال ہوتی ہے۔ آئی ریچڈ ایٹ 9 o'clock، میں 9 بجے پہنچا، تو یہاں پریپوزیشن کیا ہے؟ ایٹ۔ اسی طرح کسی چیز کی پہلے سے موجودگی، بڑا یہ سلائٹ سا ڈفرینس ہے ان اور انٹو میں، غور سے دیکھیں۔ کسی چیز کی پہلے سے موجودگی کے لیے ہم پریپوزیشن ان استعمال کرتے ہیں۔ مثال دیکھیں، دیر از اے لٹل واٹر ان دی جگ، یعنی پانی جگ میں پہلے سے موجود ہے، تو اس کے لیے ہم نے پریپوزیشن ان استعمال کی۔
اور جب کسی چیز کا کسی چیز کے اندر داخل ہونے کا استعمال ہو تو بیٹا اس صورت میں ہم پریپوزیشن انٹو استعمال کرتے ہیں. مثال دیکھیں, آئی پورڈ واٹر انٹو دی جگ, میں نے جگ میں پانی انڈیلا, تو یہاں پریپوزیشن کیا آئی ہے؟ انٹو. بیٹا اردو فقرات میں لفظ پر جو ہے اس کا اکثر استعمال ہوتا ہے. یہ اس کے لیے پریپوزیشن 3 پریپوزیشن ہم استعمال کرتے ہیں, آن, ایٹ, اوور. اب ان کا فرق دیکھیں کہ ہم نے آن پریپوزیشن کہاں استعمال کرنی ہے, ایٹ کہاں کرنی ہے اور اوور کہاں کرنی ہے. غور سے دیکھیں, جب کوئی چیز کسی چیز کو مسلسل چھوتے ہوئے اس کے اوپر ہو تو حرف جار آن استعمال ہو, یعنی جب کوئی چیز کسی چیز کے اوپر ہو اور اسے مسلسل چھوئے تو اس صورت میں پریپوزیشن آن استعمال ہوتی ہے. مثال میں دیکھیں, کتاب میز پر ہے, دا بک از آن دی ٹیبل, تو یہاں مسلسل کتاب میز کے اوپر ہے تو پریپوزیشن کیا آئی؟ آن. اب پیسنجرز آر اسٹینڈنگ آن دی پلیٹ فارم, مسافر جو ہیں وہ پلیٹ فارم پہ کھڑے ہیں, مسلسل اسے چھو رہے ہیں پلیٹ فارم کو ان کے پاؤں, تو لہٰذا وہاں پریپوزیشن ہم نے کیا لگائی؟ آن. اب بیٹا آمنے سامنے جب کوئی چیز ہو آمنے سامنے لیکن اس میں ڈسٹینس ہو, اس صورت میں ہم پریپوزیشن کیا استعمال کرتے ہیں؟ ایٹ. مثال میں دیکھیں, کتا فقیر پر, لفظ پر ہے, کتا فقیر پر بھونک رہا ہے, دا ڈاگ از بارکنگ ایٹ دی بیگر, فاصلہ ان میں آمنے سامنے. سملرلی دوسرا دیکھیں, دوسروں پر مت ہنسو, یعنی دوسروں کا مذاق نہ اڑاؤ, تو یہاں بھی ڈونٹ لاف ایٹ ادرس, یہ ایٹ کا استعمال ہے. اب ہے اوور. اوور کہاں استعمال ہوتا ہے؟ یہ بھی لفظ پر کے لیے استعمال ہوتا ہے جب کوئی چیز کسی دوسری چیز کے اوپر فاصلے سے ہو, یعنی اب اوپر اور نیچے کا معاملہ ہے لیکن وہ چھوئیں نا, ڈفرینس اس میں ایک ڈسٹینس ہو. مثال میں دیکھیں, نہر پر پل ہے, دیر از اے برج اوور دی کینال, تو یہاں پریپوزیشن ہم نے اوور استعمال کی. بیٹا یہ جو ہماری پریپوزیشنز ہیں ان کا بہت استعمال دھیان سے کرنا چاہیے, کیونکہ پریپوزیشن کے غلط استعمال سے آپ کا پورا سینٹینس جو ہے بیٹا وہ غلط ہو جاتا ہے.